اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو کشیدگی، جو نفرتیں بڑھ گئی ہے اور اب لفظی جنگ کے آگے بڑھ کر باقاعدہ اب ایک دوسرے پر وار شروع ہو گیا ہے۔ اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ وزیر دفاع، ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے گزشتہ کل اعلیٰ سطحی میٹنگ لی۔ آپریشن سندور جو بھارت نے پاکستان پر وار کیا، اس کو لے کر، اور پاکستان جو اشتعال انگیزی کر رہا ہے، جو بھڑکاؤ ماحول بنا رہا ہے، اس میٹنگ میں اس پر تفصیلی بات چیت، تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف فضائیہ، بری اور بحری فوج کے تمام سربراہان موجود تھے۔ یعنی اب حالات بتا رہے ہیں کہ پوری طریقے سے انڈیا الرٹ ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، IPL 2025۔ آپ جانتے ہیں کہ IPL میچ بڑا معنی رکھتا ہے اور کروڑوں لوگ جو ہے اس میچ سے جڑے ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کاروبار بھی اس میچ سے جڑا ہوتا ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ IPL 2025 غیر متوقع طور پر، یعنی اس کی توقع نہیں تھی، اس میچ کو معطل، کینسل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی کے باعث یہ جو لڑائی کا، نفرتوں کا ماحول بنا ہے، اس کی وجہ سے BCCI نے یہ فیصلہ کیا ہے اور IPL 2025 کو کینسل کر دیا ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ اب ایشیا کپ 2025 کو رد کرنے کا فیصلہ بھی ہوگا، لیکن ان فیصلوں سے کرکٹ کی دنیا میں مایوسی کی لہر پھیل گئی ہے، اور BCCI بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ترجیح اور ذمہ داری غیر ملکی کھلاڑیوں کو بحفاظت ان کے وطن واپس بھیجنا ہے۔ بورڈ جلد ہی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد نئی تاریخوں کا اعلان کرے گا، تاہم ابھی اس حوالے سے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ ناظرین، راجستھان، جے پور اور جیسلمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا عبد القیوم فلاحی نے بتایا کہ راجستھان میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں،
اور جودھپور جو ہے اس کے لیے جو پروازیں تھیں وہ اب 14 مئی تک بند کر دی گئی ہے، یعنی فلائٹس، پلین سفر یہ 14 مئی تک بند کر دیا گیا ہے۔ اور خبریں ہیں کہ جیسلمیر سے ہمارے رپورٹر بھائی عبد الرحیم نے بتایا کہ جیسلمیر سے 60 کلومیٹر پہلے ہی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور جتنی گاڑیاں آ رہی ہے ان کی سخت انداز میں چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ملک کی بارڈر پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان جودھپور ہوائی اڈے سے مسافر پروازیں 14 مئی تک معطل رہے گی۔ اس سے پہلے یہ پابندی 10 مئی کی صبح 5 بجے تک تھی، مگر اب مزید 4 دن بڑھا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، گجرات کے گودھرا سانحے کو لے کر آپ جانتے ہیں گودھرا کانڈ جسے کہتے ہیں بڑا مشہور ہے، جی ہاں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اہم جو جتنے مجرمین ہیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سزا سے کوسوں دور ہے، مگر خیر گودھرا کانڈ کو، گودھرا سانحے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ گودھرا سانحے کی اپیلوں پر، یعنی جتنی اپیلیں داخل کی گئی ہے ان اپیلوں پر سپریم کورٹ میں حتمی سماعت یعنی فائنل سنوائی شروع ہے۔ 2 ملزمین کی اپیلوں پر بحث مکمل ہو گئی ہے اور جمعیت علماء مہاراشٹرا ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی نے بحث کرنے کے لیے سینئر وکلا کی خدمت حاصل کی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹرا ارشد مدنی الحمدللہ ملک کے 500 کیسز کے مقدمے لڑ رہی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمعیت علماء ارشد مدنی کا یقیناً بڑا احسان ہے اور امت کو ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ہر موڑ اور ہر قدم پر جمعیت علماء کا صرف ساتھ ہی نہیں بلکہ تعاون اور مدد بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین، ملک کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، جنگ کا جو ماحول، تناؤ کا جو ماحول بنا ہوا ہے، جی ہاں، اس کو لے کر ہی ساری خبریں اب آئے گی، یعنی 10 خبروں میں سے 6-7 خبریں تو اسی کی رہے گی۔ تو ابھی ایک اور خبر یہ آ رہی ہے جیسلمیر، راجستھان اور بارڈر کے گاؤں کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ شام 5 بجے بازار کو بند کر دیا جائے، رات کو لائٹس آف کر دی جائے، بجھا دی جائے۔ سرحدی کشیدگی کے درمیان راجستھان میں یہ آدیش، یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل پاکستان نے راجستھان کے سرحدی ضلع جیسلمیر میں ڈرون حملے کی ناکام کوشش کی، اس کے بعد جیسلمیر انتظامیہ بھی پوری طرح الرٹ ہو گئی۔ اس دوران ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے، اس میں بلیک آؤٹ سمیت سفر کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی گئی ہے۔ کہہ دیا گیا ہے کہ شام 5 بجے تک بازاروں کو بند کر دیں۔ اس کے علاوہ ضلع میں شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک مکمل بلیک آؤٹ رہے گا، یعنی اس دوران لائٹس بند رکھنے کے آرڈر دے دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی تمام قسم کی گاڑیاں بشمول 2 ویلر، 3 ویلر، 4 ویلر گاڑیوں کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور جنگ کے ماحول کو لے کر اتر پردیش میں تمام پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں بھی کینسل کر دی گئی، منسوخ کر دی گئی۔ آپریشن سندور کے بعد پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر لکھنؤ پولیس نے تمام پولیس اہلکاروں کی چھٹیوں پر فوری طور پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی ضلعوں میں آدیش احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہی نہیں، جو پہلے سے چھٹی پر ہیں انہیں بھی فوری طور پر ڈیوٹی جوائن کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اتر پردیش کے مختلف شہروں میں پولیس اور سول ڈیفنس کی جانب سے
فرضی مشقیں بھی کی گئی جس میں شہریوں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے اور محفوظ رہنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلوے اسٹیشنوں، بڑے اسپتالوں اور اہم سرکاری اداروں کو بھی موک ڈرل کے لیے الرٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ بھارت پاکستان کی کشیدگی اور تناؤ کو لے کر مہاراشٹر میں بھی اعلیٰ سطحی میٹنگ لی گئی۔ مہاراشٹر میں حفاظتی نقطۂ نظر سے تیاریوں پر وزیر اعلیٰ فڈنویس کی ہنگامی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں لوگوں کو بھی یہ کہا گیا کہ افواہ نہ پھیلائے کیونکہ افواہوں کا بازار بھی کافی گرم ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے مکھیہ منتری فڈنویس نے ریاست بھر میں گزشتہ کل مجموعی سلامتی اور تیاریوں کے سلسلے میں پولیس اور انتظامی ایجنسیوں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ لی۔ موک ڈرل اور بلیک آؤٹ جیسے اقدامات کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ فڈنویس نے اجلاس میں شریک تمام محکموں کے افسران کو مختلف اہم ہدایات جاری کی۔ ناظرین، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کو اتنا حصہ کاٹ کر آپ لوگ وائرل بھی کریں۔ جی ہاں، علماء کرام نے اپیل کی ہے مسلمانوں سے، خاص طور سے مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ مسلمان جنگ کے تعلق سے، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے جنگ کے تعلق سے کوئی بھی مباحثہ، کوئی بھی بحث نہ کریں۔ اس وقت بھارت پاکستان کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، عام طور سے مسلمان اسی پر زیادہ بحث کرتا ہے، لیکن خیال رہے کہ ملک کے خلاف یا پاکستان کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ کہا جائے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت ہمارا ملک ہے، اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون بہایا ہے، پھر آج جب اس ملک کے تحفظ اور اس کے وقار، اس کی سیکورٹی کا مسئلہ پیش ہے تو متحد ہو کر ہمارے فوجی جوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ایسا مشترکہ بیان جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کے صدر مولانا حلیم اللہ قاسمی، ایسے ہی مولانا عبد الجبار اعظمی، ماہر القادری، مولانا خلیل الرحمان نوری اور مولانا لقمان ندوی نے دیا ہے، اور سب نے یہی کہا ہے کہ مسلمان صبر کا اور ضبط کا، تحمل کا مظاہرہ کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات جوش اور جذبے میں نہ کہہ دیں جس سے پکڑ ہو جائے۔ یہی وقت ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، جس طرح سے ہماری بیٹی کرنل صوفیہ قریشی نے ثابت کیا ہے۔ جنگ کے تعلق سے کسی بھی قسم کی بحث نہ کریں، بلکہ ملک کی سلامتی، ملک کی سیکورٹی اور ملک کی حفاظت کی باتیں کریں۔ اور ہمارا پیارا دیش، یہ پیارا ملک، یہ پیارا بھارت کیسے سلامت رہے، کیسے محفوظ رہے، اس کی ہم سب مل کر فکر کریں۔ چوراہوں پر بیٹھ کر، چائے کے نکڑوں پر بیٹھ کر اور چائے کے ٹھیلوں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر خدا رہا مسلمان جنگ کے تعلق سے کوئی بھی بحث مباحثہ نہ کریں۔ ناظرین، بڑی اہم خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے دبنگ اور قد آور نیتا سنجے راؤت نے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کا جشن منانے والوں پر غصے کا اظہار کیا، بھڑک گئے اور یہ بھی کہا کہ پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے میڈیا میں جو غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے اس پر بھی غصے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ حکومت، سرکار میڈیا میں غلط معلومات پھیلانے سے روکے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر مسلسل حملے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ سنجے راؤت نے ان لوگوں پر بھی تنقید کی جو جنگ کا جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو فوج اور شہید فوجیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سنجے راؤت نے کہا کہ حکومت کو ایسے وقت میں میڈیا میں پھیلائی جا رہی غلط معلومات کو روکنا چاہیے، ورنہ ہماری فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ شیو سینا کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا اس وقت ہم پر ہنس رہی ہے۔ فوج سے ریٹائر ہونے والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کرکٹ پر تبصرہ کر رہے ہو۔ فوج کی عزت برقرار رکھی جائے کیونکہ وہ لڑ رہے ہیں،
ہم نہیں. سنجے راوت نے جنگ کے حوالے سے جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جنگ کا جشن نہیں منانا چاہیے کیونکہ بارڈر پر سرحد پر رہنے والے ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم فوج کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بلکہ جنگ کا جشن منا رہے ہیں. فوج بتائے کہ حملہ کیا یا نہیں. وزیر دفاع کو بیان دینا چاہیے. مجھے حکومتی پریس نوٹ پر بھروسہ ہے لیکن جنگ کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے. ناظرین آخری بڑی خبر. جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ وقف کا کالا قانون جو اس ہٹلر اور تاناشاہ سرکار نے لائی ہے اس کے خلاف آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ اور مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہندو بھائیوں کی بھی کئی سنگٹنائیں وقف کے اس کالے قانون کا زوردار انداز میں وروध کر رہی ہے. اور الحمدللہ ہمارے اپنے ضلع میں آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی ہدایت ان کے آدیش پر کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے. آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی ضلع جلگاؤں جس کا میں خود صدر ہوں ادھیکش ہوں اور عبد الکریم سالار صاحب کوآرڈینیٹر ہے اور ہماری پوری ٹیم ہے. اعجاز ملک سید ایاز علی عبد العزیز سالار شاہد ممبر خالد ممبر جمیل شیخ صاحب اور پوری ٹیم ہے. مولانا مزمل ندوی حافظ صفی اقبال بھائی پیر زادے اور ایسے ہی کارپوریٹر ریاض باغوان پوری کی پوری ٹیم 28-30 لوگوں کی ہے. ہم لوگ پورے ضلع میں گھوم گھوم کر الحمدللہ وقف کو لے کر لوگوں کو پہلے بیدار کر رہے ہیں. اور وقف کیا ہے, وقف کی شرعی اسلامی حیثیت کیا ہے اور وقف کا کالا قانون جو مودی سرکار نے لائی ہے وہ کیسے سنویدھان کے خلاف ہے اور کتنا خطرناک قانون ہے اور کیسے سنویدھان کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اور وقف کی لاکھوں ایکڑ زمینوں پر قبضہ کرنا اور کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی مودی سرکار کی ناپاک نیت ہے. ہم پورے ملک میں گھوم گھوم کر لوگوں کو بتا رہے ہیں. گزشتہ کل الحمدللہ جلگاؤں ضلع کے بھڑگاؤں شہر میں نورانی ہال میں بعد نماز مغرب شام 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ایک بہت شاندار پروگرام وقف بچاؤ کمیٹی بھڑگاؤں کے لوگوں نے سجایا تھا اور پورے ضلع کی ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی تھی. گزشتہ کل بھڑگاؤں کا یہ کارکرم بہت شاندار رہا. عبد الکریم سالار صاحب نے اس کی صدارت فرمائی. میں مقرر خصوصی کے طور پر موجود تھا اور اعجاز ملک سید ایاز علی جناب سہیل امیر صاحب ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی باتوں کو مفصل انداز میں بڑے پیارے انداز میں پیش کیا. بھڑگاؤں کا یہ پروگرام کافی اہم رہا اور اہم خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب بارڈر کے حالات کے پیش نظر ہندوستان اور پاکستان کے حالات کی کشیدگی کے پیش نظر 16 مئی تک وقف قانون کے خلاف جو ہم لوگ عوامی اجتماعات لے رہے تھے سبھائیں جلسے اس کو معطل کر دیا گیا ہے. ابھی فی الحال کینسل کر دیا گیا ہے. حالات دیکھ کر پھر آگے ہم جس طریقے سے بھی آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ اشارہ کرے گی ہم آگے کھل کر میدان میں آئیں گے. گزشتہ کل بھڑگاؤں میں عبد الکریم سالار صاحب نے بتایا کہ کس طرح یہ قانون سنویدھان کے خلاف ہے اور میں نے بتایا کہ کس طرح شریعت اور اسلام اور قرآن و حدیث پیارے نبی وقف کی اہمیت کو بتاتے ہیں اور مسلمانوں میں کیا بیداری ہے اور کیا جہالت ہے. ان تمام چیزوں کو لے کر گزشتہ کل کا یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتھری شوگر کھجلی بیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید. کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد نسوں کا درد گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے خونی والی ہو مسے والی ہو اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت لیکوریا شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد کمر درد کھجلی بواسیر خون یا مسے والی وزن کم کرنا وزن بڑھانا تل مسے آنکھوں کے اوپر کی چربی بالوں کا جھڑنا بالوں میں کیڑا لگنا بھی کانٹیکٹ.